جو حج پہ نہ جا سکے نا، نہیں جا سکا، پیسے ہی نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، میرے حج فرض ہی نہیں، اس کو بھی ان دنوں میں دل میں یہ تکلیف ہونی چاہیے کہ یا اللہ کاش میں بھی حج پہ جاتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں او بھاجی بس حج بڑا مہنگا ہو گیا، ہوں اینے پیسے دے کسی دی غریب دی مدد نہ کر دئیے۔ وہ جو طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں، کیا طوفان کا نام تھا اس کا، بیپر جوائے، بیپر جوائے آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ اب انہوں نے طوفان نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے، کیوں کہ عبداللہ شاہ غازی کا وہاں مزار ہے، وہ پانی وہاں آتا ہے، عبداللہ شاہ غازی صاحب کے پاؤں کو چھو کے بس واپس چلا جاتا۔ جب لا کہا پھر لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا شروع کرو، گننا شروع کرو، 1 2 3 4 5 6 کر کے گنو، تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم یہ نعمتیں گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ نے جو عطا فرمائی۔ کل رات میں ایک جگہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اسی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے اس نے کہا کہ بھائی جان یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ کرتے ہیں نا، یہ حلق میں ایک تھوک سا آتا ہے تو اس کو آدمی یوں کر کے کلیئر کرتا ہے، اگر یہ اللہ اس کو یہ والا نعمت چھین لینا، اگر ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس کی یہ نعمت چھین لی تھی اللہ نے، اب اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ویل چیئر پہ ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ مسلسل 24 گھنٹے رہتا ہے، جس نے مشین پکڑی ہوئی ہے جسے سک کرتی ہے، جس طرح یہ ہوور ہوتا ہے نا سک کرنا، وہ سک کرتی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اس کو مشین لگاتا ہے، مشین سک کرتی ہے اس کا، ایک آدھے منٹ بعد پھر لگاتا ہے، پھر سک کرتا ہے۔ میں نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کی وہ نعمت اللہ نے واپس بلا لی ہے، اب یہ یوں نہیں کر سکتے۔ اللہ، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بے شمار کا، تم جانتے نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ اب یہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس پہ کون سوچتا ہے کہ میں یار کیا بات ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ کتنے لوگ اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا یار تو نے مسلمان بنایا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ مسلمان ہونا کس قدر بڑی نعمت ہے، کس قدر بڑی۔ اللہ ہو، یہ تو پتہ چلے گا جس دن قیامت آئے گی، اس دن پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا چیز تھی۔ یہ تو جو جہنم میں لوگ جو جہنم میں ہوں گے نا، کافر بھی مسلمان بھی، تو وہ مسلمان بھی ہوں گے جو بیچارے جنہوں نے نہیں سمجھی بات، یہاں کہتے رہے نہیں سمجھ آئی، وہ بھی جہنم میں جو ہوں گے تو ان کو کفار جو ہیں وہ تانا دیں گے، وہ کہیں گے بڑا تو مسلمان بڑے ہیں دنیا سے، ایم ہی اپنے آپ میں مسلمان کہ یہ کلمے والے، تو کیا فائدہ دیا کلمے نے تمہیں؟ تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں، فائدہ کیا ہوا تمہیں کیا فائدہ ہوا کلمے کا؟ تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کی جہنم میں یہ ڈسکشن سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بلا کے اس دن یہ کہیں گے جبرائیل آج جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو
جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، یا کبھی مجھ سے ڈرا ہی تھا، یا کبھی مجھ سے یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور مجھ سے ڈرا ہی تھا، اس کے دل میں آ گیا تھا کہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی نکال لو، اس دن پتہ چلے گا کلمہ کیا چیز تھی۔ ابھی تو کوئی بات ابھی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں ان اعمال پہ غور کرو نا، ان اعمال میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ غور نہیں کرتے نا، پھر بات سمجھ نہیں آتی، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ حج ہے، حج للہ علی الناس، ابھی میں نے حج البیت من استطاع، ایسا اعلان ہے، یہ ایسا اعلان ہے حج کا، یہ میں کیا سمجھاؤں آپ کو، للہ ہی۔ اللہ نے جہاں قرآن میں حکم دیا ہے نا، وہ حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، حکم، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، حکم۔ یہ سارے احکامات جو اللہ نے نازل کیے ان میں حکم بھی دیا اور حکم کا انداز بھی ہے کہ کریا کرو، لیکن جہاں حج کا معاملہ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرو، کہا للہ، کہ اب اس کا ترجمہ مجھے اردو میں نہیں آتا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جے تو میرا ہے نا تو میں تن دعوت دے رہے ہیں میرے گھر آ، اگر تم میرے ہو تو میرے گھر آؤ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ہر حکم مسلمان کو دیا ہے، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری انسانیت کو دعوت دے رہا ہوں میرے گھر آؤ، حج البیت، میرے گھر آ کے حج کرو۔ آگے اللہ نے ہمارے لیے سہولت نکال دی، من استطاع، اچھا چلو جو سارے نہیں آ سکتے، جن کو میں نے استطاعت دیا وہ تو آ جایا کرو۔ ایسی محبت والی دعوت ہے اللہ کی کہ اللہ پہلے لفظ لائے ہے کہ دیکھنا للہ، یہ میرے لیے ہوگا خاص، یہ میں اپنے لیے بلا رہا ہوں تمہیں، صرف میرے لیے، پیسے نہ دیکھنا، پیسے اگر اتنے ہیں کہ ٹکٹ ٹکٹ لے سکتے ہو، کھانا وہاں کھا لو گے، پیچھے تمہارے گھر میں کوئی فاقہ نہیں آئے گا تمہارے جانے سے، تو بس آ جایا کرو، تمہیں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے یہ۔ وَلِلَّهِ کا مطلب ہے عجیب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہو حج کی، یعنی صحت بھی ہو پیسے بھی ہوں، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے، اور پھر حج نہیں کیا، نہیں آیا ہمارے پاس، تو اگر اس کی اس حالت میں موت آ گئی، اگر مر گیا تو ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، چاہے یہ کافر ہو کے مرے، چاہے یہودی ہو کے مرے، ہمارا کوئی تعلق نہیں سے۔ اتنی ناراضگی، کہ اب ناراضگی اس لیے، اللہ کے نبی کی ناراضگی اس لیے ہے کہ تم سن نہیں رہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ، وہ میرے لیے آنا ہے، تم نے، میں بلا رہا ہوں، تم کر کیا رہے ہو۔ اور پھر حضور نے آگے حضور نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، صحت دی ہے، اور پھر اس نے اپنا فرض حج ادا کر بھی لیا ہے، فرض ہو گیا اس کا حج، اگر یہ 5 سال بعد ہمارے پاس حج پہ نہیں آتا تو یہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے ہمارے ساتھ وفا والا نہیں ہے، یہ اتنا زبردست ایک چیز ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہا کہ جو بار بار حج کرے گا، بار بار عمرہ کرے گا، اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ وہ پیسے نہیں رولا پہ ہے نا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ اللہ کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کو، یہ غنی ہو جائے گا، وہ مال بچ جائے گا۔ گھبرانا نا اس بات سے، قربانی دینے والے جو ہیں، قربانی کرنے والے جو، اسے نہ گھبرایا کرو، جتنے قربانی کر سکتے ہو کر دو، یعنی کہ میرے تے فرض کی ہے، ایک بکرا فرض دے کی دے دو، نہیں تو چلو کسی گاں چ حصہ پا دو، نہیں،
جس کے پاس پیسے ہیں وہ 100 بکرا کر دے. ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم جانتے نہیں کہ اللہ کے نبی نے کتنی قربانی کی تھی, کتنے اونٹ کیے تھے؟ 100 اونٹ, اور 63 کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا تھا. 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے. وہ ایک سمبولک جسچر تھا کہ میں نے اتنا ہی رہنا ہے دنیا میں, باقی دوسرے صحابہ نے کیے. اللہ کے نام پہ دیتے وقت دل تنگ کر لیتے ہو, کیا کرتے ہو؟ تنگ نہ, دل کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس لیے تنگ کرتے ہو کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. جتنا اپنی جیب پہ یقین ہے کہ جیب میں پیسے ہیں, اب مجھے یقین ہے کہ میری جیب میں مال ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کھانا کھا سکتا ہوں, سفر کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اس سے زیادہ یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں میں بہت مال ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اور جسے اللہ نے یہ دیا اور نہ دے گا, کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کو مالک اور خالق سمجھو, اللہ ہی ہے کرنے والا سب کچھ. اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو, اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم. اب اللہ کی قسمیں دیکھو کیا ہے. ہم تو قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسمیں, ماں کی قسمیں, پیو کی قسمیں. ایک عورت کو میں نے دیکھا تھا, وہ کہتی اپنی قسمیں, وہ کہتی اپنی قسمیں. ایک کہتے ہیں کہ میں نے میری ماں کی قسم. اللہ کی قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے اور کسی کی نہیں کھانی چاہیے. اپنی قسمیں, ماں کی قسمیں نہیں, اللہ کی قسم کھانی اگر پڑ گئی ہے تو اللہ کی ورنہ قسم مت کھایا کرو. اگر مجبوری کو بن جائے کہیں تو پھر اللہ کی کھانی چاہیے قسم. تو اللہ قسم کے کھا رہے ہیں, مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم. غور, یہ ہے اللہ کی بادشاہی. مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم. کیا بات ہے, یہ قسمیں اللہ ہی کھا سکتے ہیں. میں 3 قسمیں کھا کے تمہیں یہ کہتا ہوں کہ رزق زمین پہ نہیں ہے, ہم آسمان سے اتارتے ہیں. یہ زمین پہ کہیں نہیں ہے. تو کسی اللہ والے نے کہا ہو کنہ کو کوئی بدبخت آدمی سی جنہوں یقین ہی نہیں آ رہا سی کہ اللہ نے 3 قسمیں کھانیاں پڑی. 3 قسمیں کھانی پڑی اس بے یقین کے لیے. کوئی میرے پاس ہے روزی, کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں ہوں دنیا میں خیر کا مالک, میں ہوں دنیا میں کامیابی کا مالک. بیماریاں, تندرستیاں, ناکامیاں, کامیابیاں میرے پاس سے آتی ہیں. حالات کا بننے بنانے والا اللہ ہے. حالات اللہ بناتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے چونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں اللہ کون ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے وہ جگو بتاتا ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو طوفان آ رہا تھا نا کراچی میں, کیا طوفان کا نام تھا اس کو, ہیں بیپر جوائے. بیپر جوائے آ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی وہ اب انہوں نے طوفان نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے. کیوں؟ کہ عبداللہ شاہ غازی کا وہاں مزار ہے, وہ پانی وہاں آتا ہے, عبداللہ شاہ غازی صاحب کے پاؤں کو چھو کے بس واپس چلا جاتا. اور میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں مسلمان, وہ ہندوستان والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, گجرات والے بھی یہ کہہ رہے ہیں, مہاراشٹر میں جو سیلاب آیا انہوں نے کہا اس ہندو وہ کیا ہوتا ہے پنڈت جو ہوتے ہیں, انہوں نے پنڈت نے فرمایا کہ یہاں کوئی سیلاب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمندر کے کنارے پہ یہ مندر ہے, یہاں 2 ٹل کھڑکائیں گے واپس چلا جائے گا پانی. وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا ایسا کرو کہ سمندر کے کنارے جہاں پہ سمندر آتا ہے نا, یا کسی طرح مزار بنا دو یا مندر بنا دو تاکہ پانی آئے نہ کرے. وہ متیں ماری گئیں خدا کے بندوں. یہ اللہ ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پتھر پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیڑا پیر اور کیڑا بزرگ پیچھے رہ گیا.
آسمان پہ فرشتوں میں بگدڑ مچ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کو پتھر مار رہے ہیں لوگ، اور حضور آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے پتھر ماری جا رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ 2-4 مارے ہٹ گئے، نہیں، ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں. اور اتنے مار رہے ہیں کہ ایک پتھر مارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، 10واں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک پھٹ گئی، خون نکلنے. وہ کہتے پیر صاحب، وہ بابا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی پیر بزرگ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. اللہ کے حکم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اللہ کسی کو اجازت دیں گے تو اللہ ہی دیں گے. اس شرک کے ساتھ نہ مرنا خدا کا واسطہ ہے کہ دل میں یہ شرک ہو کہ کوئی اور بھی کر سکتا سی، کسی اور سے آکھا کی سی. لا الہ الا اللہ کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لا اللہ نے پہلے لائے ہیں، نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. لا، جب لا کہا پھر لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا. جب لا کہا پھر لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہے، کچھ بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہے. میں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے عبد الرحمن نے ایک دعا بھیجی، اللہ اس کو جزا دے. میں نے کہا یار آج جو تم نے دعا بھیجی ہے نا میرا دل ٹھنڈا کر دیا. کتنی دعائیں تم بھیجتے ہو، آج میں ٹھنڈا. وہ اس نے دعا بھیجی، وہ دعا میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوگا. پتہ نہیں چلے گا کہ اندر شرک آ جائے گا، اور شرک سے اگر مر گئے تو ساری نیکیاں گئیں، پتہ نہیں چلے گا انی نیکی کر کے اندر کچھ بھی نہیں کر. چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہوگا. اور میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھتے رہے تو اللہ تمہارے چھوٹے اور بڑے شرک کو تم سے دور کر دے گا. 3 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 3 دفعہ شام پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ ہر شرک سے بری کر کے مارے گا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں جان بوجھ کے جانتے ہوئے کیا، مجھے پتہ ہے اس کا ایک شرک ہے پھر بھی کیا، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اس کا مجھے پتہ ہی نہیں میں کر گیا. جو یہ دعا صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لے گا اللہ شرک سے بری کر دے گا. اور میرے دوستو اعمال تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، اور شرک تو نہ لے کے جائیں. یہ فضول سی باتیں کہ انہیں بزرگ نیا کرتا، یہ نہ کرو یار. کیوں کر رہے ہیں اس سے؟ کوئی آدمی، میں اگر نیک ہوں مثال کے طور پہ تو میں آپ کے لیے تو نیک نہیں ہوں، میں اپنے لیے ہوں. یہ اگر نیک ہے تو اپنے لیے ہیں، یہ بزرگ ہیں تو اپنے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ ان کا معاملہ سیدھا ہو گیا. انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے، تو اپنے لیے ہے. ہوں یہ تو نہیں کہ اللہ کی کرسی سے بہ گئے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پارٹنر بھی بنا لیا ہے، ایسا نہیں. تو میں بات تو اصل میں کر رہا تھا حج کی، کہ حج کا سیزن آ گیا ہے. حج کا سیزن ہے، یہ حج شروع ہو گیا، قافلے پہنچ گئے، لوگ دوڑا دڑ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں تو حج والوں سے کہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں خدا کے لیے، اب یہ زمانہ آ گیا، یقین کرو اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہازوں میں، بسوں میں، جانے والوں میں لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جہاز میں جا رہا تھا، جہاز میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ، کدھر جا رہے ہو؟ جی حج پہ جا رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے. اور چیخ چیخ کے کہو لبیک اللہم لبیک، خاموش بیٹھے، لبیک پڑھنا ہی نہیں توفیق ہوتی، یعنی احرام باندھا ہے لبیک نہیں پڑھ رہے. یعنی یہ وہ، حالانکہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، آپ نے احرام باندھا تو آپ نے احرام باندھا تھا حج افراد کا. حج افراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں.
حج قران ہوتا ہے ملانا 3 قسمیں نا حج کی. ایک ملان کہ عمرہ اور حج اکٹھا، ایک ہی احرام باندھا، اسی سے عمرہ کرنا ہے، اسی سے حج کرنا ہے. اور حج افراد کہتے ہیں علیحدہ کرنے کو. وہ یہاں سے گئے، پہلے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کے مینا میں جائیں گے. یہ 3 حج ہیں. حضور نے احرام باندھا تھا حج افراد کا، خالی حج کا، عمرے کا نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حبیب سے کہو کہ حج اور عمرہ ساتھ ملا لیں، یعنی یہ قران کا احرام باندھے. تو حضور نے پھر قران کا احرام باندھ لیا. قران کا احرام باندھ لیا کہ حج اور عمرہ ساتھ کریں گے. یہاں سے جائیں گے بس. اب کتنے دن لگے ہوں گے وہاں سے آتے ہوئے؟ 7 دن کے 8 دن لگے تھے آتے ہوئے. پھر وہ اس میں اسی احرام میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے پھر عزیزیہ چلے گئے. پھر 3-4 دن حضور عزیزیہ میں رہے. عزیزیہ کے دوران واپس نہیں آئے. پھر وہاں سے حج کیا، سارا احرام میں کیا. اور جب احرام باندھا تھا تو آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں زور سے پڑھیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں، زور سے پڑھیں. یہ وہ اللہ کی چاہت ہے کہ اس کو زور سے پڑھو. تو حج کرنے والے کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں حج سمجھائیں کیا؟ حج خاک سمجھائیں تمہیں؟ تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پڑھنا ہے اب، اور زور سے پڑھنا ہے. مردوں نے زور سے پڑھنا ہے، عورتوں نے خاموشی سے آپس میں آہستہ پڑھنا کہ خود ہی سنیں، لوگ نہ سنیں. مردوں نے تو چیخ کے پڑھنا ہے. اور جتنا اس کو حج کرنے والے اس کو چیخ کے پڑھیں گے، اس کا پھر اثر ان کے دل پہ آئے گا. پھر پتہ چلے گا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہوں، ہوتا کیا ہے. لبیک. کبھی چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو وہ حاضری لگا کرتی تھی، لگتی تھی نا حاضری. تو کہتے پوچھتے تھے ہاں جی ابراہیم، وہ کہتے لبیک. حاضر ہوں. اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں. حاضری لگا لے ہماری. یا اللہ میرے اوپر حج فرض کیا تھا آپ نے، یا اللہ میری حاضری لگا لے، میں نے حج کر لیا. وہ ایک آدمی نے وہاں جا کے وہاں حج طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس نے جا کے نا خانہ کعبہ کے ساتھ یوں اپنا منہ لگا لیا، اور منہ لگا کے کہہ رہا اللہ کو، جٹ بوٹ آدمی کہہ رہا یا اللہ اسی چودھری آدمی ہیں، اسی چودھری آدمی ہیں، تو تم بھی چودھری ہے. میں تن دسنا یا اللہ کہ ساڈے ڈیرے تے کوئی آ جائے، کسی نے وادی گھاٹی کیتی ہوئے تے چل کے ڈیرے تے آ جائے، اسی کدی انہوں خالی نہیں موڑیا. جو بھی انہیں کیتا اسے کہ تو آئے گیا چل کے جا تینوں معاف کیتا. یا اللہ اسی چودھری معاف کر دیں. تو چودھری ہیں، ہوں آئے گئے تو جان دے، جان دے. ہوں واپس نہ بھیجیں اس طرح جب معاف نہ کریں. معاف کر. اس کے پیچھے اس حاجی کے پیچھے ایک مفتی صاحب کھڑے تھے. انہوں نے اس کی بات سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یا اللہ لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں، مگر جو یہ آدمی کہہ رہا ہے یا اللہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر. میں اس کی دعا کو آگے پہنچاتا ہوں. تو اللہ کو کتنی کو پسند آئی اس کی یہ بات کہ اللہ نے سارے عالم میں اس کی یہ بات پہنچا دی. بتاؤ، صرف اللہ سے بات کی اس نے. اس سے میرا اور یقین پکا ہو گیا کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور کو دکھاوا نہ بھی اس میں ہو، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس عمل کو اللہ سارے عالم میں پہنچا دے. اور اللہ قدرت والا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اب نا ایک آدمی نے بات کی تھی اللہ سے، ایسے کنج گل کری تھی. پیچھے ایک بندے کو اللہ نے سنائی. اس کو کہا جب سنا اس کو، دنیا کو سنا اس بات کو. جو حج پہ نہ جا سکے نا، نہیں جا سکا، پیسے ہی نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، میرے حج فرض ہی نہیں، اس کو بھی ان دنوں میں دل میں یہ تکلیف ہونی چاہیے کہ یا اللہ کاش میں بھی حج پہ جاتا،
کاش میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے گئے، کاش میں ان میں ہوتا۔ اور یہ فتویٰ نہیں ہے، نہ یہ دینی بات ہے، میں اپنے پاس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تلبیہ پڑھا کرے۔ اللہ قدرت والا ہے، ابھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کو اگلے سال لے جائے گا حج پہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حالات کا بننا بگاڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو اپنی طلب تو دکھاؤ، اللہ کو طلب دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں تو لوگوں سے، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان ہو جائے تو پھر کوئی اور نہ کام کیا کرو، پھر اور کام نہ کیا کرو، پھر سب کچھ چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جایا کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ ہم تیرا حکم پورا کرنے میں بےتاب ہیں۔ اس بےتابی پہ، اس چاہت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ عمل پہ عطا نہیں کرے گا، عمل سے زیادہ اس کی بےتابی پہ مل جائے گا اس کو۔ ہائے میں بھی چلا جاتا، ہائے میں بھی چلا جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ نہ جا سکنے والا جو حج پہ نہیں گیا، لیکن اس کی تڑپ ایسی تھی کہ اللہ اس کی تڑپ پہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی اس کو حج کا اجر عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے مشکل؟ وہ مولانا مدنی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پری پارٹیشن، ان کو انہوں نے کسی بات پہ یہ تحریک پہ گرفتار کر لیا تھا، گرفتار ہو گئے تھے، تحریک پاکستان کی تاریخ کے چکر میں گرفتار ہو گئے۔ تو ان کو گرفتار جب کر لیا تو وہ جیل میں تھے، تو وہ جیل میں ہر جمعے والے دن اندر غسل کر کے، نہا دھو کے، صاف کپڑے پہن کے تیار، جمعے کے تیار ہو کے، تو وہ کھڑے رہتے تھے سلاخوں کے ساتھ، جو سلاخیں تھیں یوں کرتے تھے، پھر تھک کے بیٹھ جاتے تھے، پھر یوں کر کے پھر تھک کے بیٹھ جاتے تھے، جب تک وہ تھک کے گر نہیں جاتے تھے، ایسا ہی کرتے رہتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو دکھاتا ہوں، یا اللہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں، جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں، اب میرے بس میں اس سے آگے نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں تیرا جمعہ پڑھنے کے لیے، مگر میرے اختیار میں جتنا ہے میں اتنا کر لیتا ہوں۔ جتنا اختیار میں ہے جو اتنا کرے گا، تو جو کچھ اس کے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سمپل فارمولہ ہے یہ۔ میں لوگوں سے کہہ رہا تھا، مقروض قرضے والے جو ہیں، ان پہ قرضہ ہے، میں نے کہا تمہارے اوپر قرضہ کیوں ہے ابھی تک؟ کہتے جی بڑی کوشش کرنے لان دی لفظ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اس لیے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جو آدمی کسی سے قرضہ لے اور اس کو اس قرضے کو ادا کرنے کی نیت ہو، تو وہ قرضہ اللہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہم اتاریں گے۔ جس کا قرضہ نہیں اتر رہا، جس کا قرضہ نہیں اتر، وہ مقروض ہے، یہ اپنی نیت کو چیک کرے، اس کی نیت گڑبڑ ہے، گڑبڑ، یہ فراڈ ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے ادا کرنے کی، اور نیت تو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ بنی اسرائیل کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ بالکل گلہ ختم ہو گیا۔ تو ایک وہاں کا جو اس وقت کا بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ ریت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس نے کہا یا اللہ کاش میرے پاس اس پہاڑ کے برابر غلہ ہوتا، میں تیرے بندوں میں بانٹ دیتا۔ اسی وقت کے نبی میں وحی آئی، فرشتہ وحی لے کے آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بندے کو بتا دیں جس کی یہ نیت تھی، اللہ نے اس کی نیت پہ اس سارے پہاڑ کے برابر گندم صدقہ کرنے کا اجر اس کے حساب میں لکھ دیا ہے، لکھا گیا۔ ہم نیت سے نہ ہاریں، نیت سے نہ، حج پہ جانے کی نیت ہو ہر کسی، یہ اللہ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں او بھائی بس حج بڑا مہنگا ہو گیا، ہوں اینے پیسے دے کسی غریب دی مدد نہ کر دئیے۔ مجھے کہنا چاہیے یار اینے بڑے پیسے دا
تو غریب کی مدد کرنی چاہیے. لوگ کنے لوگ بیچارے ایسے جنہوں نے کھان میں روٹی نہیں کی, حج کرنے چلے جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس یہی پیسے ہیں صرف غریب کی مدد کرنے کی, دوسرے نہیں؟ یا تو چلو یہ آپ پہ اس کا ارادہ کیا تھا, حج پہ جانے کا آپ نے ارادہ کیا تھا, 30 لاکھ کا حج ہو گیا, چلو 30 لاکھ کا حج ہو گیا, اب یہ 30 لاکھ روپے نکال کے غریبوں میں بانٹ دو. کبھی نہیں بانٹیں گے, کبھی نہیں بانٹیں. ایمی فراڈ کہ جی مدد کر دی. مدد بھی کر دو بھائی, حج بھی کر لو, دونوں ہی کر لو, کیا ہو جائے گا. لیکن چونکہ اللہ سے محبت نہیں ہے نا, اللہ سے محبت نہیں, کتنا کیا چیز ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو کہ حج کیا ہوتا ہے. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں سب نے حج کیا. آدم علیہ السلام نے 1000 حج کیے. وہ جو منا کا میدان ہے, وہ جو عرفات کا میدان ہے, وہ جو خانہ کعبہ کا طواف ہے, یہ سب وہ جگہ ہیں, سب وہ مبارک جگہ ہیں جن کے اوپر سارے انبیاء کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں. وہ کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ جو مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے. کیوں؟ پتہ نہیں کہاں حضور کے قدم لگے ہوئے. وہ سچ مچ کے لوگ تھے, خیر سچ مچ کے تھے, سچ مچ کے دل میں حضور کی محبت تھی. زندگی میں حضور کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں تھا, سوچ بھی سکتے تھے, وہ کرتے تھے. اب وہ تو قدم ہی ہے, وہ جگہ ہی ایسی جہاں تو 100% ہر جگہ قدم ہی قدم لگے ہوئے. وہ عرفات کا میدان ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.5 گھنٹے تک رو رو کے اللہ سے دعا مانگی. 5.5 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے 5.5 گھنٹے لگاتار, اپریل کا مہینہ گرمی کا, میدان میں کھڑے, کبھی یوں ہاتھ کرتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں, کبھی 5.5. کیا مانگا کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. 5.5 گھنٹے اللہ سے جھگڑا کیا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کو معاف کر دے. 5.5 گھنٹے کے بعد جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہہ رہے بس کر, بس کر, ہم نے تیری امت کے صرف ظالموں کے علاوہ سب کو معاف کیا, ظالموں کو نہیں معاف کروں گا, معاف کیا. آپ خوش ہو گئے, مغرب کا ٹائم ہو گیا, وہاں سے مزدلفہ چلے گئے. مزدلفہ جا کے جب فجر پڑی تو فجر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے, یا اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. پھر چیخ چڑھا, یا اللہ ظالموں کو بھی جانے دے, ظالموں کو بھی جانے دے, ظالموں کو بھی جانے دے. اتنا مانگا, اتنا مانگا, اتنا مانگا وہاں پہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل کو بھیجا کہ یار اس کو کہو بس کرے, ہم نے اس کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کلمے والا جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. یہ حضور کی دعا کی برکات ہیں. اور جو حج پہ قبول ہوئی تھیں, اب ٹائم زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ پھر کبھی حج کا خطبہ بھی بتاؤں گا کہ حج پہ حضور نے کیا خطبہ پڑھا تھا, اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا. میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں حج پہ چلا جاؤں. میرے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں, اللہ ہمیں لے جائے عافیت کے ساتھ. اور جس نے حج نہیں کیا وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس سال نہ جا سکے, اگلے سال انشاءاللہ حج پہ ضرور جائیں گے. وآخر دعوانا